السلام علیکم جی. پاکستان کے اندر ایک ایسی مخلوق پیدا ہو گئی ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف کوئی بات ہو اس کو اتنا سیلیبریٹ کرتی ہے. کسی زمانے کے اندر یہ سیلیبریشن جو تھی یہ بھارت سے ہوا کرتی تھی یا پھر اس کے بعد افغانستان سے ہونا شروع ہوئی، لیکن یہ پاکستان کے اندر سے سیلیبریٹ جو ہونا شروع ہوتی ہے. اس کی جب ہم نے ریزننگ جاننے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ جناب اس کی ریزننگ کچھ اور ہے. یہ مخلوق ریزننگ پہ پھر بات کریں گے. یہ مخلوق جو ہے وہ آج کل انہوں نے پچھلے دنوں دو باتیں سیلیبریٹ کی ہیں. ایک تو انہوں نے بتایا ہمیں کہ وہ جو حملہ ہوا ہے بلوچستان کے اندر ایک قافلے کے اوپر، ایک کانوائے کے اوپر، اس میں 17 چینی مارے گئے ہیں، 17 چینی باشندے مارے گئے ہیں. میرا دل کڑم کر کے نیچے، وہ 17 چینی، وہ چینی باشندے، یار ہم تو پہلے وہ جو ان کا وہ ڈیم کے اندر جو مارے گئے تھے اس کا بوجھ نہیں اٹھا پائے اور منتیں کی اور ترلے کیے اور ہمارے تعلقات لوئسٹ لیول کے اوپر چلے گئے. ٹھیک ہے، اور یہ کیا ہو گیا؟ میں گھنٹے 2 گھنٹے جو تھا نا وہ اپنے آپ کو نارملائز کرتا رہا. میں نے ٹی وی بند کر دیا، یہ لیپ ٹاپ بند کر دیا، موبائل پر رکھ دیا. یار یہ کیا ہو گیا ہمارے ملک کے ساتھ؟ میں باقاعدہ ڈپریشن میں چلا گیا. اس کے بعد میں نے ہمت کر کے تو ایک دوست کو فون کیا تو اس نے کہا کہ اسلام آباد. تو میں نے پوچھا یار وہ کیجویلٹیز کتنی ہیں؟ اس نے کہا کہ کیجویلٹیز تو کوئی نہیں ہے. میری ہمت، میری جان میں جان رہی. میں کہا پھر؟ اس نے کہا وہ زخمی ہوئے ہیں محافظ کچھ، لیکن سارے چینی باشندے جو تھے ان کو محفوظ رکھا. انہوں نے پوری طرح ہیومن شیلڈ بن کے ان کی حفاظت کی. تو اس سے تھوڑا سا سائے آف ریلیف آیا. اور وہ جو مخلوق ہے جس کا نام ہے یوتھیا مجہول القوم الجاہلی العقل المحدود، ان کے لیے زبان سے بے اختیار بڑی غلیظ قسم کی گالیاں نکلیں کہ انہوں نے کس طرح قوم کا بھٹا بٹھانا ہوتا ہے یا قوم کے مورال کی، سپرٹ کی ایسی تیسی کرنی ہوتی ہے. وہ جو ہے قوم جو ہے یار وہ پاکستان کے مقابلے میں افغانستان کی کرکٹ ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب لوگ کہتے ہیں کہ وہ کوئی ایسے ویسے نہیں. ان جو افغان مہاجر بستیوں سے انہوں نے اپنی ٹیم کے لیے، سوشل میڈیا ٹیم کے لیے ہائرنگ کر رکھی ہے نا پی ٹی آئی نے، تو ان کا اندر کا افغان ابل کے سامنے آ جاتا ہے. تو وہ اس میں جناب پھر انہی آئی ڈیز سے وہ ان کی حمایت شروع کر دیتے ہیں. آپ سمجھیں پی ٹی آئی والے حمایت کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا. یہ وہ افغانی بچوں کا ہے نا جو انہوں نے ہائر کیے ہوئے ہیں. میرا خیال کوئی 2-1 ہزار کے قریب ہیں، 2 یا 3 ہزار کے قریب. ویسے ان کا کرایہ جو ہے وہ کمشنر افغان مہاجرین وصول کرتا ہے، جس کو جناب شہباز شریف نے جناب مولانا فضل الرحمان کی سفارش کے اوپر 3 سال کی ایکسٹینشن دی ہے. ویسے جیو کے اسلام آباد کے ایک عظیم صحافی کا نام بھی آتا ہے کہ ان کی سفارش کے اوپر اس کمشنر افغان مہاجرین کو ملی ہے، جس نے کہ مہاجر کیمپوں کے افغان بچے جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو کرائے پہ دیے ہوئے ہیں. وہ ان کے جلسوں میں جا کے ان کی رونق بھی بڑھاتے ہیں اور وہ ان کے لیے جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر بکواس اور واہیات بھی کرتے ہیں. تو پاکستان اور افغانستان کا کرکٹ میچ جو ہے وہ پیرامیٹر ہے. آپ کو وہ آئی ڈیز جو ادروائز پی ٹی آئی کی طرف سے آپ کو گالیاں بکتی ہوئی سنائی دیتی ہیں اور ان کو گالیاں بھی لکھ کے دی گئی ہوتی ہیں، وہ کاپی پیسٹ کر رہے ہوتے ہیں. میں تو روزانہ کی کوئی 1.5 گالی کھا کے سوتا ہوں. آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں. وہ جب پاکستان اور افغانستان کا میچ ہوتا تو وہ فوراً افغانستان کی طرف ہو جاتے ہیں. میں اسے قطعاً برا نہیں سمجھتا، میں اسے بالکل برا نہیں گردانتا. یار کھیل ہے نا، تو وہ ان کی پسندیدہ ٹیم افغانستان ہے، ان کی ہمدردیاں ہیں. اب دیکھیں نا، آپ اگر ان کے اوپر اعتراض کرتے ہیں تو پھر آپ کو بھی شرم کرنی پڑے گی. انگلینڈ کے اندر پاکستان کی کرکٹ ٹیم جاتی ہے. انگلینڈ کی گورنمنٹ کی زکوٰۃ، خیرات، صدقات اور چندے کے اوپر پلنے والے، یعنی کہ سوشل سیکیورٹی کے اوپر پلنے والے جو ہیں، وہ ٹکٹ خرید کے وہاں پہ پاکستان کے بھگوڑے جو ہے وہ جا کے اپنا گراؤنڈ کے اندر انگلینڈ کی ٹیم کے خلاف اور پاکستان کی ٹیم کے حمایت میں نعرے لگا رہے ہوتے ہیں. تو یار گورے کا ظرف دیکھیں نا، وہ برداشت کرتا ہے، اس کے علاوہ آپ کو کھلاتا بھی ہے. آپ افغان مہاجرین کو پلے سے تو نہیں نہ کھلاتے نا یار، بلکہ اقوام متحدہ سے جو پیسے آتے ہیں وہ بھی لوٹ لیتے ہیں. یہ کرپشنیں، یہ جو کمشنر افغان مہاجرین کا یہاں سے موو کرنے کو دل نہیں کر رہا، کیوں نہیں کر رہا؟ تبنٹو خود بھی کھاتا ہے، باقیوں کو بھی کھلاتا ہے، اوپر والوں کو بھی پہنچاتا ہے. دیکھیے گا اس نے جیسے ہی ریٹائر ہونا ہے، اس نے کوئی سینیٹر وینیٹر بن جانا. اتنے کے پیسے اس بندے نے اکٹھے کر لیے. اب تو سنا ہے کہ اوورسیز دبئی شبئی کے اندر بھی بہت بڑے بڑے پلازے بن گئے ہیں.
ان کو کچھ ملتا نہیں بیچاروں کو، ان سے کچھ بچتا نہیں ہے۔ تو خیر میں جملہ مترجہ آ گیا، میں آج بات کرنے لگا تھا سی پیک کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جناب ہم جو ہیں اس سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سی پیک جو ہے جی وہ جیسے آپ کہیں نا کہ آپ نے کی گڈی کٹ جائے، ہاں میں آپ کو ٹپیکل لاہوری سٹائل میں بتانے لگا ہوں۔ آپ نے پتنگ اڑائی تھی، پتنگ جو جناب ٹکی مار کے کھلوتی سی، ادھروں انہوں دا شرلا آیا، اس نے جناب پیچا پایا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، وہ کاٹ کے وہ گیا، بعد میں پتہ چلا اس نے تندی باندھی ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو آپ کی ڈور جتنی مرضی مضبوط ہوتی، اب آپ نے ڈور بچانی ہے، ٹھیک ہے بھئی، جا تو اس سے رہی تھی نا، اپنا کیا اس کو کہتے ہیں، اس سے پھرکی سے جا رہی تھی نا، ٹھیک ہے نا۔ اب ڈور کھینچنی ہے، جتنی کھینچ سکتے ہیں کھینچنی ہے۔ اب ڈور کھینچ لی، اب ڈور زمین پہ پڑی، اگر چھوٹا بھائی بھاگتا ہوا ڈور کے اوپر سے گزر گیا تو دے پہ گئے گنجل۔ لہٰذا جب اس ڈور کا آخری سرا آئے تو پھر گیٹ کرنی شروع کرنی، گڈیاں اڑائیاں ہیں، گیٹ کرنی ہے۔ اگر گیٹ نہیں ہو سکی تو گنجل پہ جان گے۔ لہٰذا 26 اگست 2018 کو یہ ڈور ہماری جو تھی وہ پڑی ہوئی تھی، اس کے اوپر سے عمران خان گزر گیا، اب گنجل پہ گئے۔ اب اس گنجل کو نکالنا ہے، اب ہم کیا کریں؟ زور لگائیں گے تو انہوں کٹ بج جائے گا، ٹھیک ہے، ڈور کو کٹ لگ جائے گا، اور پھر اگلی دفعہ جب گڈی چڑھائیں گے تو وہیں سے گڈی ہماری کٹے گی۔ لہذا ہم نے اس کو بچانے کے لیے بڑی احتیاط سے کھول رہے ہیں۔ خبر یہ ہے جی کہ چائنیز جو ہیں ہمارے بھائی، چین آپ کو پتہ اپنا بھائی ہے، اس پہ چین اپنا بھائی جان ہے، اس پہ جان بھی نثار ہے۔ تو چین جو ہے وہ چاہتا ہے کہ کچھ کرے، لیکن وہ ساتھ میں یہ بھی چاہتا ہے کہ جو پچھلی دفعہ اس نے پیسے لگائے تھے اس کی ریکوری آئے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پچھلی دفعہ جو پیسے لگے تھے وہ انفراسٹرکچر میں لگے تھے، انفراسٹرکچر کے بعد جب اس کی بنیاد کے اوپر انڈسٹری لگنے کا وقت آیا تو عمران خان جیسی لعنت نازل ہو چکی ہوئی تھی اس ملک کے اندر، لہذا انڈسٹری کا اس نے کر دیا بند دروازہ، ٹھیک ہے۔ آپ بازار سے ٹرک لے کے خرید کے لائیں کہ اس پہ میں سامان ڈھویا کروں گا، ٹھیک ہے، اور اس سے میں روزگار کما کے اس ٹرک کی قسط بھی واپس کروں گا اور اپنے گھر کا خرچہ بھی چلاؤں گا، اور آپ کو پتا چلے کہ آپ اس ٹرک کے اوپر سامان نہیں لاد سکتے، اب آپ صرف بچوں کو اس ٹرک پہ لاد کے سکول چھوڑایا کریں اور واپس لے آیا کریں، تو آپ کی اکانومی کہاں کھڑی ہوگی؟ فاقوں پہ بات جائے گی نا۔ ہمارے ساتھ یہی ہوا ہے۔ ہم یہ جو بجلی گھر ہم نے لگائے، ہم نے جو سڑکیں بنائی، اب ان کے اوپر لگنی تھی انڈسٹری، اور ان کے ذریعے ہماری انڈسٹری کی پیداوار جو تھی وہ بیٹھ کے جانی تھی، کبھی گوادر اور کبھی کراچی اور کبھی پورٹ کاسٹم، اور وہاں سے بیٹھ کے اس نے دوسرے ملکوں میں جانا تھا اور ہمارا زر مبادلہ کا مسئلہ حل ہونا تھا۔ لیکن انڈسٹری لگنے کی جب باری آئی تو عمران احمد خان نیازی نے اوپر سے وڈا سارا نو کر دیا، کانٹا پھیر دیا، نہ کر دی۔ اس نہ کرنے کے نتیجے کے اندر اب ہمیں ٹرک کی قسطیں تو پوری دینی پڑ رہی ہیں، لیکن نہ اس سے کوئی ایک آنے کی کمائی ہے، ٹھیک ہو گیا، اور نہ ہی اس سے ہم جو ہیں وہ اپنا کام کر پا رہے ہیں۔ مشینری ہم نے خرید کے گھر میں کھڑی کر لی، کھڑا کرنے کا اور چوکیدار ہم الگ دیتے ہیں۔ تو یہ ہے جی مسئلہ۔ اب وہ گنجل کا سرا نہیں مل رہا ان کو، اور گنجل کا سرا جو ہے ان کا خیال ہے کہ میاں جدوں آئے گا نال سرا لے آئے گا، یعنی میاں جدوں آئے گا لگ پتہ جائے گا، نہیں میاں جو آئے گا اس گنجل کا سرا میاں نواز شریف سے آئے گا۔ تو اب وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ دوبارہ اقتدار کے سنگھاسن پہ بیٹھیں گے، اور اس کے بعد وہ جو ہیں یہ جو گنجل پڑ گیا ہے سی پیک کا، اس کا کچھ سرا پکڑیں گے اور ہمارے ہاتھ میں دیں گے اور ہم شروع ہو جائیں۔ اس وقت پاکستان کو یہ جو میاں نواز شریف صاحب میاں آ رہے ہیں، میں اس بات کو نہیں مانتا کہ میاں کو کوئی نہیں آنے دے گا، میاں آ رہے ہیں، کیونکہ تمام ممالک سعودی عرب، یو اے ای، قطر، ترکی، چائنا اور ایران، یہ سارے ڈیل ہی میاں نواز شریف سے کرنے کو تیار ہیں، باقی کسی کو منہ لگانے کو تیار نہیں ہے۔ اور جہاں تک یوتھیوں نے اس بات کو سیلیبریٹ کیا ہے کہ پاکستان، سعودی عرب، یو اے ای اور ایران جو ہے وہ برکس میں شامل ہو گیا اور پاکستان نہیں ہوا، وہ اپنا یار بیٹھا ہوا ہے، سعودی عرب بھی وہاں پہ اور چائنا بھی وہاں پہ۔
جس دن چاہیں گے ہم برکس کا حصہ بنیں گے. گھر میں پیسے کوئی نہیں, آج کل ذرا ہاتھ تانگ چل رہا ہے یار. ہم انہیں کہیں کہ وہ ایک ڈیفالٹنگ اکانومی کو برکس اپنے اندر شامل کر, ٹھیک ہے نا. مت ماری گئی ہے یوتھیو تواڈی بھی, اور وہ بیٹھے ہوئے تبصرے کر رہے ہوتے ہیں. جس دن چاہیں گے شامل ہو جائیں گے, ذرا اپنی اکانومی ٹھیک کر لیں یار. کسی امیر دوست کے گھر جائیں تو اچھے کپڑے پہن کے جاتے ہیں نا, پھٹے ہوئے بوٹ پہن کے تو نہیں نہ جاتے. کیا خیال ہے؟ اور خاص طور پہ جب ہم سائے شریکوں کے ہاں بھی جانا ہو تو اس لیے برکس کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے یار. لیکن یوتھیوں نے اس کو بھی سیلیبریٹ کیا ہے. یوتھیوں پہ لعنت بھیجتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. تو وہ جناب جو ہے وہ سی پیک جو ہے ہمارا وہ تیار ہے جی. لیکن میاں صاحب اللہ دا ناج دیکھو ہاتھ جوڑے ہوئے نے. انفراسٹرکچر کا نہیں چاہیے, انفراسٹرکچر ہمیں نہیں چاہیے. ہمیں ریلوے نہیں بنانا. ہمیں اب کوئی 1-2 سیکٹر لے لینے چاہیے. آٹو لے لیں, ٹھیک ہے. آٹو کے خاص طور پہ پلاسٹک کے پارٹ لیں, کیونکہ فیوچر پلاسٹک کے پارٹس کا. میٹالک پارٹ نہ لے لیجئے گا, اس کی ٹیکنالوجی بھی بڑی کمپلیکیٹڈ ہے اور خرچہ بھی بہت آتا ہے اور ایکسپرٹیز بھی کوئی نہیں. پلاسٹک کے پارٹ میں تو ڈائیاں لا کے تو جناب ڈائیاں لا کے تو ہم نے انجن کے پارٹ بنائی جانا. انجن میں پلاسٹک کے پارٹ استعمال ہوتے ہیں. تو میاں صاحب اس دفعہ انفراسٹرکچر نہیں, اس دفعہ انڈسٹری, پیور انڈسٹری, ٹھیک ہے. پیور انڈسٹری لینی ہے ہم نے بس. تو اس لیے میاں جدو آئے گا لگ پتہ جائے گا. سی پیک شروع ہونے جا رہا ہے. چائنا کا بھی اس میں مفاد ہے, پاکستان کا اس کے علاوہ سروائیول کوئی نہیں ہے, کیونکہ سی پیک کے منصوبوں کے لیے جو ڈالر آئیں گے وہ فی الحال ہمیں بیلنس آف اس کے لیے فراہم کریں گے. اور ہم بھی ان سے وہی ڈیل چاہتے ہیں جو انہوں نے انڈیا کے ساتھ کی ہوئی ہے. ہم چائنا سے وہ اپنی سیمی فنشڈ گڈ انڈیا بھیجتے ہیں, انڈیا انہیں فنش کر کے میڈ ان انڈیا کا اوپر پوسٹ بینر لگاتا ہے اور اسے امریکہ کو اور یورپ کو ایکسپورٹ کر دیتا ہے, کیونکہ چائنا کے اوپر یورپ اور امریکہ میں بین ہے. ہمیں بھی اجازت ہے جی, ہیں ہماری طرف بھی کوئی. میرا خیال ہے کہ اگر چائنا اپنے سیگمنٹ جو ہیں, سیکٹر جو وہ ڈسلوکیٹ کر رہا ہے, اس میں سے ایک آدھ کا کوئی 8-10% بھی اگر ادھر نظر کرم ہو جائے, اپنے دلدر دور ہو جائیں گے. ہیں انفراسٹرکچر پہلے بنے, یہاں پہ بجلی مہنگی بنا بیٹھے ہیں, لیکن جب وہ پورے اپنی کیپیسٹی پہ چلیں گے, 80% 90% پہ چلیں گے, ایسی بجلی سستی ہو جائے گی. یہی بجلی گھر ہمیں سستے پڑنا شروع ہو جائیں گے. بہرحال جی میں نے کہا ایک اچھی خبر تھی, پتہ چلی تھی, لیکن اب شرط اس میں یہ ہے کہ میاں کو آنا ہے. میاں جدو آئے گا لگ پتہ جائے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.